بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھانے کے فوری بعد نہیں سونا چاہیے ورنہ معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ شلجم کی سبزی کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرے کھایا کریں، چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لو، بخار اترنے لگے گا۔ ناظرین، دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گردن پر خارش کی جائے تو گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، آپ صحت مند رہیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنے کے لیے نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگائیں۔ بال ساری عمر کمزور نہیں ہوں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ لیمو پانی پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ دو زانو بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ موٹاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنکس، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ اگر مچھر نے کاٹا ہو اور خارش والا دانہ بن گیا ہے تو آپ چمچ لے کر اسے تھوڑا گرم کر کے دانے کے اوپر رکھ دیں۔ یہ گرمائش اس کے جراثیم ختم کر دے گی۔ بازاری خوشبودار تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہیں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر لکڑی کی کنگھی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ ناظرین، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے پہلے ناریل کے تیل کی کلی کرنے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنا کم ہو جاتا ہے۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ کلونجی سے شوگر کا علاج۔ کلونجی کو لیمو اور کریلے کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر کے مریض کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ ناظرین، دودھ سوڈا گرمیوں کا نہیں ہڈیوں کا توڑ ہے۔ کھانے کو ہضم کرنے میں، ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں، رنگت کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کام کے دوران فحش باتیں سوچنے سے وقت سے پہلے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ روزانہ 1 تل والا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتی ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو ٹماٹر رگڑ لیں۔ فرنیچر پر دیمک لگ جائے تو صاف کر کے آیوڈیکس لگا دیں۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 کام نپٹانے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک حضرت سعید بن نبی وقاص کو ہوا۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کر کھاؤ۔ اس کے بعد تمام زندگی ان کو دل کی تکلیف نہیں ہوئی۔ طریقہ کار یہ ہے، اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کر 1 مہینہ تک استعمال کریں۔ بیماری سے بچانے والی چند عادتیں: روزانہ موبائل کو اچھی طرح صاف کریں۔ روزانہ دوپہر کے کھانے میں پیاز کھائیں۔ شام میں قہوہ استعمال کریں۔ وٹامن سی والی غذائیں استعمال کریں۔ جتنا ہو سکے گوشت کم کھائیں۔ ہری سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ اچھے دوستوں کی صحبت میں وقت گزاریں۔ نیم گرم پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ روزانہ صبح 20 منٹ تک ورزش کیا کریں۔ رات میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، منفی سوچوں سے دور رہیں۔ ناظرین، ثابت ہلدی 20 گرام پنسار سٹور سے لے کر سفوف بنا کر ہلکی آنچ پر بھون کر کیپسول میں ڈال لیں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام کو نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ بلغم ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کسی بھی قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابالیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو اس میں 4 چمچ کھانے کے خالص عرق گلاب مکس کریں۔ پھر مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اس سے مریض کو بے حد پسینہ آتا ہے، جس سے بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ جن کی دل کی دھڑکن تیز ہو، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، وہ صبح نہار میں 50 گرام انگور کھائیں۔ جن کی دل کی دھڑکن تیز ہو، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، وہ صبح نہار میں 50 گرام انگور کھائیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ 1 ماہ کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں کا آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ فالج اور لکوہ کے مریض میٹھا نہ کھائیں۔ اپنے دانت بہترین رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کر لیں۔ ہری پیاز آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ معدے کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے، جسم کی سوجن دور کرتی ہے اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنے کے لیے 5 کالی مرچیں پیس کر چھڑک کر کھا لیں۔ ناظرین، پھلوں کے اوپر اگر لیموں کا رس چھڑک دیں تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ قہوہ روزانہ استعمال کرنے والے لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ناظرین، چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کرنے سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹیک لگا کر کچھ بھی مت کھائیں اور پئیں، ورنہ سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہیں۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد 1 دانہ الائچی کا چکھ لیا کرو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جو عورت پالک توری کھاتی ہے، اس عورت کا چہرہ خوبصورت اور جوان نظر آتا ہے۔ جس گھر میں بلی بچوں کو جنم دے دے، ایسے گھر میں بہت جلدی رزق کی ریل پیل ہو جائے گی اور رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھا لو، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ جو عورت حاملہ ہو وہ کھیرے زیادہ کھا لے، بچے کے سر کے بال سیدھے آئیں گے۔ دماغ تھک جائے
तो मीठे आलू उबाल कर खा लो, दिमाग चुस्त हो जाएगा। जोड़ों के दर्द में प्याज निचोड़कर गर्म करके मालिश करें, दर्द से राहत मिलेगी। जो मर्द हजरात गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म की जिल्द लटक जाती है। पाँव पर तेल लगाने से इंसानी दिमाग तेज हो जाता है। रात को सोते वक्त पाँव का तिल के तेल से मसाज कर लिया करो, बहुत सारी बीमारियों से पाक रहोगे। दूध वाली चाय के बजाय बगैर दूध वाली चाय पिए और उसमें शक्कर की जगह शहद और थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर दो। नजरीन, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव और परेशानी की वजह से आपका जहन फरीज और वक्ती तौर पर काम करना बंद कर सकता है। जो लोग अपनी खुराक में चीनी या मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा देर घुटनों के बल बैठकर काम करने से घुटनों में दर्द उठने लगता है और घुटने नकारा हो जाते हैं। निहारमो दूध के साथ खजूर खाने से इंसानी याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। जैतून के पत्तों में दही मिलाकर बालों में लगाएं, बाल घने और काले हो जाएंगे। सिरका को गर्म करके कान में एक एक कतरा डाला जाए तो कान का दर्द खत्म हो जाता है और कीड़े मर जाते हैं। जो लोग सोने से कबल वाशरूम से फारिग ना हों उन लोगों को पेट में दर्द हो सकता है। 1 चम्मच साबूदाना गर्म दूध में डालकर ढांप दें और 15 मिनट बाद चमची हिलाकर पी लें। हर किस्म का बुखार उतर जाएगा। पानी में अरके गुलाब शामिल करके पी लिया करो। चेहरा हमेशा खूबसूरत और जवान रहेगा। महरीन के मुताबिक ठंडा पानी हजम करने में वक्त लगता है जबकि गर्म पानी जल्दी हजम हो जाता है। महरीन कहते हैं हमेशा नीम गर्म या फिर सादा पानी ही सेहत के लिए बेहतर है। कोई जहरीली चीज गलती से खा ली जाए तो 60 ग्राम नमक पानी में घोल कर पिलाएं। इससे कै होगी जिसके नतीजे में जहरीली चीज फौरन बाहर आएगी। हर किस्म की बुराई से बचना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज अदा किया करो। रात को सोने से पहले चेहरे पर अंडे की जर्दी लगा ली जाए तो चेहरा चंद दिन में सफेद हो जाएगा। अगर चेहरे की जिल्द सख्त हो गई हो तो वो भी नरम व मुलायम हो जाएगी। अपने दांतों को बेहतर रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ली करें और सुबह शाम बुरश लाजमी करें। रात को सोते वक्त जो कोई भी 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा तो चोरी और आफात से महफूज रहेगा। जिन औरतों की जिल्द रूखी और खुश्क हो वो नाशपाती का इस्तेमाल रोजाना करें। सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाओ, बुढ़ापे जैसी झुर्रियां खत्म होंगी। ठंडा पानी, आइसक्रीम, बर्फ नुकसानदेह है। इनसे मैदा खराब हो जाता है और मर्द के स्पर्म कमजोर पड़ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे कम होते हैं या कमजोर और बीमार हो जाते हैं। नाज़रीन, बैतुल खला में कपड़े लटकाने से बीमारी लग सकती है। कच्चा दूध पीने से आपका रंग हमेशा सफेद रहेगा। कोलेस्ट्रोल कम करने के लिए दोपहर के वक्त मुट्ठी भर चन्नों का इस्तेमाल किया करें। कब्ज की शिकायत हो तो पालक में लीमू निचोड़कर खाया जाए तो कब्ज से निजात मिल जाएगी। हर खाने में पिसी हुई अदरक शामिल कर लेने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। नाज़रीन, अंगूर खाने के बाद पानी पीने से बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। ज्यादा पानी इस्तेमाल किया करें। यह अक्ल को बढ़ाता है और गुस्से को कंट्रोल करता है। अंडे प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और जिस्म की ताकत हमेशा बरकरार रखने में मदद देते हैं। बीमार परिंदे को सेहत याब करना अल्लाह की रहमत बरसती है
رات کے وقت پیاز کھانا جلدی بیماری آنے کی علامت ہے۔ روزانہ نہار منہ سونا جوان رہنے کی ٹھوس علامت ہے۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ معدے کا درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد دور ہو جائے گا۔ ناظرین، ناخن منہ سے کاٹنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ رات کے وقت چائے کا استعمال چھوڑ دیں، پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبائیں تو زندگی بھر فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی دودھ میں ڈال کر پئیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکری کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ ناظرین، بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ پانی میں ہلدی شامل کر لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھاؤ، معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ ناظرین، جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراخی نہیں ہو سکتی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانے کے بعد صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں کھدرو میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ نہانے سے قبل ناخن میں زیتون کا تیل لگایا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی سے قبل ایک بڑی الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ بدہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر ہم وزن مقدار میں شہد اور لیمو کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ سفید چاول زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔
بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ جب ہمارا دماغ معدے میں کوئی نقصان دہ چیز یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو معدے کو حرکت کرنے کا سگنل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں معدہ حرکت کر کے جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے اسے منہ کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے، اور اس عمل کو الٹی کہتے ہیں۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے جسم چست اور صحت مند رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھایا کریں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دھنی کی خوشبو سونگھ لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر سبزی جلدی پکانا چاہتے ہیں تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دو، سبزی جلدی پک جائے گی۔ ناظرین، صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو،